السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قلبی کی روایت کے مطابق ایک انصاری اور ایک ثقفی میں گہری دوستی تھی۔ وہ آپس میں بہت کم۔ ایک دفعہ ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر گیا اور اپنے گھر کی نگرانی انصاری کے سپرد کر گیا۔ چنانچہ وہ انصاری کام کاج کے لیے ثقفی کے گھر پردے کے ساتھ جاتا رہا۔ ایک دن گوشت یا کوئی چیز ثقفی کے گھر دینے گئے۔ ثقفی کی بیوی نے اندر سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چوم لیا، لیکن اس واقعے کے بعد ان کے دل پر بہت زیادہ ندامت ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گئے، اپنے سر پر خاک ڈالی اور منہ پر تماچے مارے۔ جب ثقفی جہاز سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے شکایت کی، انصاری پہاڑوں میں توبہ استغفار کرتا پھرتا تھا۔ ثقفی اس کو تلاش کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ ایسے حضرات کے لیے ان کے رب کی بخشش اور جنتیں بطور بدلہ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے بعض منافقین نے ازراہ تمسخر کہا کہ اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ شام کے محلات اور روم کے شہروں کو فتح کر لینے کا خواب دیکھتا ہے۔ انہوں نے رومیوں کی جنگ کو عربوں کی باہمی جنگ سمجھ رکھا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کل ہم سب رومیوں کے سامنے رسیوں میں بندھے کھڑے ہوں گے۔ یہ کیا روم کی تربیت یافتہ فوجوں سے جنگ کریں گے؟ انہوں نے یہ باتیں مسلمانوں کے ہمت شکنی کی خاطر کی۔ ایک شخص ان میں سے خود تو نہ بولتا تھا مگر ان کی باتیں سن کر ہنستا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو سخت باز پرس فرمائی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو راستہ کاٹنے کے لیے دل لگی سے ایسا کہہ رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی نازل ہو تو ان کے دلوں میں چھپی بات جتا دے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہنسی ٹھٹا کرتے ہو، اللہ ضرور ظاہر کر کے رہے گا جس کا تمہیں ڈر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ خدا اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا اور احکام الہی کا مذاق اڑانا، خواہ ہنسی کھیل ہی کے لیے کیوں ہی نہ ہو، کفر ہے۔ اس موقع پر منافقین یہ شرارت اپنے دلوں کی بیماری کی وجہ سے کر رہے تھے، لہٰذا ان کا یہ راز فاش ہو گیا اور عتاب میں گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو۔ مسلمان ہو کر اگر تم میں سے کسی کو معاف کر دیں گے تو اوروں پر کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ ان میں سے اس شخص نے جو محض ہنستا تھا، اس کا نام یحییٰ بن سمیر اشجعی تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر توبہ استغفار کر کے اپنی خطا کی معافی چاہی اور دعا کی کہ یا رب اپنی راہ میں شہید کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ کہے کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا۔ چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے۔ دوسرے ساتھی تمام تائب ہوئے اور عذاب کے مستحق قرار پائے۔